عبداللہ محسود صاحب جو ہیں یہ افغانستان سے پکڑے گئے تھے. جنرل دوستم نے انہیں پکڑ کے امریکیوں کے حوالے کیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا میں طالبان کے لیے ڈرائیونگ کا کام کرتا تھا, میں نے تو کوئی ملٹری ٹریننگ بھی نہیں لی. اور ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی غالباً کسی لینڈ مائن سے. ان کو حوالے کیا گیا تو انہیں گوانٹانامو بے لے گئے, اور گوانٹانامو بے میں شکل ان کی بڑی معصوم سی گبلو سے تھے. تو جو ہے لوگوں نے دیکھا کہ یار معصوم سا اور ینگ بچہ, ایک ٹانگ بھی نہیں ہے, تو ترس ورس بھی کھایا. ان کو ایک بایونک لیگ بھی لگا کے دی. یعنی وہاں پہ جہاں پہ ہم داستانیں سنتے تھے بڑا مار پیٹ ہوتی ہے اور بڑا ٹھوکا جاتا ہے لوگوں کو, پھر ہم پاکستان نے بھی بڑا شور مچایا. ایک معصوم سے بچے کو آپ لے گئے ہیں, معصوم کو ہم نے ریلیز کروا لیا, وہ واپس آئے. موصوف نے آتے ہی کچھ عرصے بعد چائنیز انجینئرز کو اغوا کروا لی وہ ڈیم پہ جو کام کر رہے تھے, اور ان میں سے ایک کو مار بھی دیا. اس وقت کے ایسٹیمیٹس یہ تھے کہ 5000 واریئرز نے گیلونائز کر لی اپنے ارد گرد. تو ہیوج نمبر. ناظرین آداب, علی وارثی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے. میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر مبشر بخاری صاحب موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ بخاری صاحب جوائن کرنے کے لیے. آج کل تو آپ نے تہلکہ مچایا ہوا ہے, آپ کی خبریں جو ہیں وہ گلوبلی جو ہے نا وہ اس وقت باقاعدہ بج رہی ہیں. پورا سوشل میڈیا, پورا انٹرنیٹ جو ہے نا وہ مبشر بخاری کی خبروں سے آج کل رائٹرز کے لیے جو خبر آتی ہے وہ پھر پتہ چلتا ہے. ابھی کویت سے آپ نے جو ہے وہ معاہدہ کروا رہے, ایران کو آپ نے دھمکیاں لگوا دی ہیں ہمارے سے, تو اس کے بعد وہ دھمکی میں آئے نہیں ہیں. بہرحال افسوس کی بات ہے, لیکن بخاری صاحب اس پر ہم بات کریں گے. لیکن تھوڑی سی جو بات اس وقت کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بہت تیزی سے جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر انکرشنز طالبان کی وہ بڑھتی جا رہی ہیں, اور آئی پرسنلی فیل کہ اٹ از اے ڈائر سچویشن. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روٹین کا معاملہ ہے, چلتا رہتا ہے, پہلے بھی وہ آتے ہیں پھر ہم نکال دیتے ہیں, ہمارا بھی ان کے ساتھ کوئی پتہ نہیں کیا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بنو کے اندر کبھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ سوات سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں, وزیرستان وغیرہ سے باجوڑ سے تو خبریں آتی رہتی ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان سے. پورا کے پی اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے طالبان ٹی ٹی پی جو ہے وہ وہاں پر بڑی تعداد میں ان کی پریزنس موجود ہے. اب پتہ چلا کچھ دنوں پہلے کہ بلوچستان کے اندر جو ناردرن ایریاز ہے جہاں پر کبھی بھی ٹی ٹی پی کا اسٹرانگ ہولڈ نہیں رہا, وہاں پر بھی 20 سال پہلے جو بلوچستان ہی سے ہم نے شروع میں خبریں سننا شروع کی کہ جی یہ کوئی نہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. بلوچستان سے مجھے یاد ہے کہ کوئٹہ سے سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ اس زمانے میں آتی تھی. تحریک طالبان پاکستان جو کہ محسود ٹرائبز کے پاس رہی ہے, اس کی قیادت ہمیشہ سے, اور زیادہ تر جو وہ آتا رہا ہے وہ وزیرستان سے, اس کی مین پاور بھی اور قیادت جو ہے وہ حکیم اللہ, بیت اللہ, عبداللہ, یہ سب لوگ جو ہے وہ وہاں سے آتے رہے. یہ پورے ایریا کے اندر ٹی ٹی پی اتنی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں کیسے آ گئی وائل وی ور کنٹینیوسلی ڈوئنگ آپریشنز اگینسٹ ٹی ٹی پی؟ ہاں, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو ٹی ٹی پی لیڈرشپ اور جتنی آئیکنز آئے ہیں وہ موسٹلی محسود ٹرائب سے ہیں, لیکن وہ آئے ہیں ایک امبریلا کے. اگر ہم اور بھی دیکھیں تو اور بھی بڑے پلیئرز تھے, ٹھیک, رائٹ. اگر اس کا ہم آغاز کریں تو سب سے پہلا نام آتا ہے عبداللہ محسود کا. عبداللہ محسود صاحب جو ہیں یہ افغانستان سے پکڑے گئے تھے. جنرل دوستم نے انہیں پکڑ کے امریکیوں کے حوالے کیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا میں طالبان کے لیے ڈرائیونگ کا کام کرتا تھا, میں نے تو کوئی ملٹری ٹریننگ بھی نہیں لی, اور میں تو ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی غالباً کسی لینڈ مائن سے. ٹھیک. ان کو حوالے کیا گیا تو انہیں گوانٹانامو بے لے گئے, اور گوانٹانامو بے میں شکل ان کی بڑی معصوم سی گبلو سے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے لوگوں نے دیکھا کہ یار معصوم سا اور ینگ بچہ, ایک ٹانگ بھی نہیں ہے, تو ترس ورس بھی کھایا. ان کو ایک بایونک لیگ بھی لگا کے دی. یعنی وہاں پہ جہاں پہ ہم داستانیں سنتے تھے بڑا مار پیٹ ہوتی ہے اور بڑا ٹھوکا جاتا ہے لوگوں کو, ہیومیلیشن ہوتی ہے. اور پھر دھوپ میں ہے تو دھوپ میں ہے, سردی میں ہے تو سردی میں ہے. وہاں پہ ایک بندے کو
बायोनिक टांग लगा दी गई. پھر ہم پاکستان نے بھی بڑا شور مچایا کہ ایک معصوم سے بچے کو آپ لے گئے ہیں, ٹانگ بھی نہیں ہے بیچارے کی, تو بڑی زیادتی ہے اس میں. جو ہے پاکستانی حکومت کا بڑا رول رہا اسے ریلیز کروانے میں. اچھا, معصوم کو ہم نے ریلیز کروا لیا, ٹھیک. وہ واپس آئے. موصوف نے آتے ہی کچھ عرصے بعد چائنیز انجینئرز کو اغوا کروا لیا, وہ ڈیم پہ جو کام کر رہے تھے, اور ان میں سے ایک کو مار بھی دیا. تو اس وقت کے ایسٹیمیٹس یہ تھے کہ 5000 واریئرز اس نے گیلونائز کر لی اپنے ارد گرد. تو یہ ہیوج نمبر, ہیوج نمبر. اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 2002 یا 2003 کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھی ایک میزائل حملے میں کنٹروورسی ہے, میزائل حملہ تھا یا راکٹ تھا, ڈرون تھا, یہ خیر اپنی جگہ پہ. اچھا, ان کو جب ہم نے اوور کیا تو یہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہت سی جگہوں پہ طالبان کے گروپس جو ہیں وہ سپراؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک اور نام آپ کے سامنے آئے گا, مسعود تو بہت ہو گیا, ایک نیک محمد, بالکل وزیر, بالکل 2004-05 شکئی پیکٹ. بالکل. اس نے اتنا ناک میں دم کیا کہ ہم نے اس کے ساتھ شکئی معاہدہ کر لیا. اب اس کی اسٹرینتھ کیا تھی کہ وہ القاعدہ لیڈرشپ ظواہری اور اسامہ کے بہت قریب تھا اور طالبان کے بھی بڑا قریب تھا, اور وہ وہاں پہ جہاد بھی کیا اس نے ناردرن الائنس اور یہ یونائٹڈ فورسز, الائڈ فورسز کے اگینسٹ. اور پھر جب وہ فال آف طالبان ہوا پاکستان آ گیا اور اپنے علاقے میں آ گیا, اور وہاں پہ اس کے ساتھ ہی چیچن واریئرز, ازبیک واریئرز, طاہر یلدوشیو اس کے پاس, جو اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان کا ایک سرکردہ رہنما, اس کی کسٹڈی میں جب کہا گیا رجسٹریشن کراؤ, اس نے کہا میں نہیں کرواؤں گا. وہ اس پہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہے, اینڈ پہ ریاست پاکستان نے اس کے ساتھ ایک پیس ڈیل کر لی, لیکن وہ پیس ڈیل کامیابی نہیں ہوئی. کچھ عرصے بعد پھر وہی ہو گیا, اور اس کے بعد ایک جو ہے میسائل اٹیک میں وہ مارا گیا. لیکن وہ میسائل اٹیک کے بارے میں دوستوں کا خیال ہے کہ وہ فرسٹ ایور ڈرون سٹرائک تھی. اچھا. اور وہ اس لیے پاکستان نے ایگری کیا کہ امریکہ نے یہ شرط رکھی کہ پھر اب اس کے بعد ہم نے آپ کا دشمن مارا تو اب ہم اپنے دشمن بھی ان ڈرون حملوں کے ذریعے ماریں گے. تو یہ وہ مومنٹ تھا جس پہ ہم نے انہیں ڈرون سٹرائکس کی اجازت دی, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا ایگریمنٹ تھا, اس لیے پاکستان زیادہ شور نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد آتے ہیں, ابھی ہم مشرف کے زمانے میں, 2007 میں پھر آتے ہیں بیت اللہ محسود. درمیان میں ایک آدھ اور آئے جنہوں نے کلیم کیا کہ وہ, لیکن وہ ٹی ٹی پی اس وقت تک بنی نہیں تھی. کوشش کی لوگوں نے لیڈ کرنے کی. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ باڑہ میں ہوا کرتا تھا منگل باغ, پھر فقیر محمد بھی ہوا کرتے تھے, ملا نذیر بھی ہوا کرتے تھے. سو ایک لمبی لسٹ ہے جو طالبان کے سپلنٹر گروپس کام کر رہے تھے. 2007 میں پھر بیت اللہ نے تحریک طالبان پاکستان کو باقاعدہ اناؤنس کیا, اور پھر جب وہ ڈرون سٹرائک میں مارے گئے تو اس کے بعد حکیم اللہ محسود آئے. دوسری طرف سوات میں ہم نے دیکھا جو ملا فضل اللہ نے جو ٹیک اوور کیا. ٹھیک ہے, صوفی محمد صوفی محمد کی تنظیم کے بھی وہ رہنما تھے, اور پھر انہوں نے سوات طالبان بنا لی, اور پھر ایک بہت پرومیننس حاصل کی یہاں تک کہ. اچھا, یہ تحریک نفاذ شریعت محمدی جو تھی, یہ صوفی محمد والی, وہ ان کی اپنی شریعت تھی, وہ محمدی سے ان کی مراد شاید ہوئی تھی, لیکن وہ یہ ان کے ملا فضل اللہ جو ہیں یہ پہلے اس کے ممبر تھے, اور پھر وہ وہاں سے صوفی محمد کا اور طالبان کا کیا لنک تھا؟ صوفی محمد بہت زیادہ انڈر انفلوئنس تھے ملا عمر کے. ملا عمر کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. جب امریکہ نے سٹرائکس کی تو صوفی محمد تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سینکڑوں لوگ لے کے گئے طالبان میں جہاد کے لیے, اور میں سے بہت سارے جو ہیں وہ اس میں مارے گئے, اور پھر یہ بہرحال اپنی جان بچا کر کچھ واریئرز کے ساتھ واپس آ گئے.
تو انہیں اندازہ ہوا ملا فضل اللہ کو کہ بھئی ہمارے پاس اسٹرینتھ کافی ہے، اور طالبان کے وہ آلریڈی قریب تھے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں سے طالبان، افغان طالبان کی طرف سے کوئی نہ کوئی سگنل آیا ہوگا، اور پھر انہوں نے اپنا ایک طالبان کا گروپ جو ہے وہ لانچ کر دیا، اور پھر اس کے بعد دے مار 4.5 جو سوات میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، ایک بڑا سر انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے جو ابھی تک انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے. میں نے بہت سال پہلے فیئرویل کابل ایک کتاب تھی کرسٹینا لیمپ کی، میں نے وہ پڑھی تھی، تو اس کے اندر میں نے پڑھا تھا نام حافظ گل بہادر کا، اور میں نے پڑھا کہ جی وہ 2004 میں، پھر 6 میں اسے معاہدہ ہوا، 7 میں بھی معاہدہ ہوا، اسے آئے روز ہمارے معاہدے ہوتے تھے، اور وہ ابھی تک اسی طرح سے نہ صرف موجود ہے بلکہ بڑا خطرناک ہے، بلکہ ابھی جو ریسرجنس ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مین کیریکٹر ہے اس کا. یہ حافظ گل بہادر کیا کیریکٹر ہے؟ حافظ گل بہادر بھی جو میں نے یہ نام لیے اسی دوران میں ان کا نام بھول گیا، ملا نذیر حافظ گل بہادر، فقیر محمد، اور منگل باغ، اور ادھر سے بیت اللہ محسود کی موت کے بعد حکیم اللہ محسود. حافظ گل بہادر جو ہے اس کے بارے میں ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ گڈ طالبان ہے. جی 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 جی. ملا نذیر بھی گڈ طالبان، دونوں گڈ طالبان میں آتے تھے. ملا نذیر واز ایسوسیٹیڈ ود حقانی گروپ ایز ویل. حافظ گل بہادر کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ بھی حقانی گروپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اور اسی وجہ سے جب ملا نذیر کو امریکہ نے ایک ڈرون سٹرائک میں مارا تو ہمارے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا. کیا ان کے بارے میں الفاظ استعمال کروں؟ خیر پالیسی کون سی ان کی تھی جو ان کو برا بھلا کہا جائے، لیکن بندے کے پاس کوئی تو گٹس ہونے چاہیے. لیکن آج کل کے دیکھ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ گٹس واٹس اب میٹر نہیں کرتے، یہ ایسے فکرہ کہہ دیا. تو اس میں حافظ گل بہادر بھی ایک، ان کے پاس بہت شاندار نیٹ ورک تھا، گڈ طالبان تھے، لیکن جب ہم نے گڈ طالبان بیڈ طالبان والی پالیسی ختم کی، بلکہ ختم ہو گئی اگر میں اس طرح کہوں، کیونکہ ہم جس یوفوریا میں تھے وہ ختم ہو گیا. پہلے ہم اس یوفوریا میں تھے کہ طالبان ہمارے بچے ہیں، یہ جب آئیں گے تو ہم جے کار ہے، ہم کھل کے کھیلیں گے. وہ ہمیں اندازہ ہوا نہیں، کوئی جے کار وے کار نہیں. اور یہ بات ریاست کو سمجھ نہیں آیا، علی وارثی کو زیادہ سمجھ آ گئی تھی بہت عرصہ پہلے، اور مجھ جیسے خاکسار کو بھی سمجھ آ گئی، اس لیے ہم لکھتے رہے. ہم انہیں یہ کہتے رہے کہ 2 اینٹیز نہیں ہیں، یہ ایک ہی اینٹی ہے. بس یہ جو پرانی جو ان ملیٹنٹس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی کسی نام سے کر لو، کوئی کسی نام سے کر لو، یہ وہی والا معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بہرحال وہ بھی اب جب یہ والا ختم ہوا معاملہ، تو حافظ گل بہادر صاحب بھی چونکہ اب انفلوئنس میں ہیں ان کے، اور شروع سے ہی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنا آپ دکھایا، اور ایک وقت تک تو بینیفیشری رہے ہیں. جب بھی ہم نے ان سے معاہدہ کیا، ہم نے انہیں بڑا تھبو پکڑائے ہیں کہ یہ لیجیے، اور پھر انہیں اس بات کے بھی تھبو پکڑاتے رہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر کوئی کارروائی نہیں کرنی. آپ مجھے بتائیں، یہ موجودہ سچویشن سے پہلے اگر ہم بات کریں جب سے طالبان آئے ہیں دوبارہ، اس سے پہلے حافظ گل بہادر گروپ کی کوئی ایکٹیویٹی آپ کے ذہن میں ہے جو کلیم کی گئی ہو کہ حافظ گل بہادر نے پاکستان میں کی؟ کافی عرصے سے نہیں تھی. بالکل. تو اسی لیے نہیں تھی نا. وہ تو جب گڈ بیڈ کی وہ تخصیص ختم ہوئی، اور پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ طالبان دشمن ہے، طالبان کو تو اندازہ ہوا کہ پاکستان بھی دشمن ہے، تو اس کے بعد اب وہ پوری سپورٹ کے ساتھ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. نور ولی محسود انتہائی احترام سے پیش آتے ہیں مصروف سے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو دا موسٹ سینئر کمانڈر ان ٹی ٹی پی حافظ گل بہادر. اچھا، 2 کیریکٹر رہ گئے تو بیفور وی کم ٹو پنجابی طالبان، جو کہ ہم نے تھوڑا سا پورشن اس کے لیے بھی رکھنا ہے. حقانی نیٹ ورک. حقانی نیٹ ورک جو ہے، ابھی آپ نے اس کا ذکر کیا گل نذیر کے حوالے سے، اور ساتھ حافظ گل بہادر کے بارے میں بھی میں نے یہی سنا ہے کہ جب بھی ان سے معاہدہ ہوتا تھا تو حقانیز جو تھے وہ کی پلیئرز ہوتے تھے پاکستان کی اسٹیٹ اور حافظ گل بہادر کو قریب لانے میں. اب ہم یہ سن رہے ہیں حقانیز کے ساتھ تو ہمارے تعلقات آپ کو پتہ ہے 70s سے موجود ہیں، جب ہمارے سے پہلے انہوں نے جہاد شروع کیا تھا. لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہیبت اللہ خونزادہ سے ہمارے تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں
جتنے ہمارے حقانیز کے ساتھ خراب ہیں. ہاؤ ڈڈ دیٹ کم اباؤٹ؟ دیکھیے ایک بات تو لکھی پڑی ہے نا کہ حقانی گروپ پاکستان کے بہت قریب رہا ہے، بالکل. اور پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ آپ نے مسٹیریس ڈیتھس بھی دیکھی پاکستان کے اندر حقانی گروپ سے اسلام آباد میں. اسلام آباد میں، جس کے بارے میں تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ٹی ٹی پی کے ہی کسی آپریٹو نے وہ کیا ہو. اچھا، اگر یہ بات ہمارے ہاں تاثر ہے تو ادھر بھی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ حقانیز کو ٹی ٹی پی ڈاؤٹس کی نگاہ سے دیکھتی، اچھا. حالانکہ ابھی تک ہمیں ایسی ایویڈنس نہیں ملی کہ انہوں نے پاکستان کے حق میں کوئی بات کہی ہو یا ملٹری ہیڈ کر رہے ہیں، یہ جو ریٹیلیشن ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ پرسیپشن ایک کریٹ کیا جا رہا ہے اب. ٹھیک ہے، اگر طالبان یہ ان کے بارے میں ٹی ٹی پی سوچتی ہے تو ہبت اللہ اخوان جو ہے وہ قطعاً افورڈ نہیں کرتے حقانی نیٹ ورک سے ناراضگی یا کوئی ان کا غصہ مول لینا. تو یہ میرا خیال ہے کہ پارٹ آف گیم ہے یا پریپیگنڈا ہے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک از ویل ایمبیڈڈ ان طالبان سسٹم، بلکہ میرا خیال ہے کہ بہت ساری پالیسیز وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اور نہیں، ہمارا تعلق اتنا کیسے خراب ہو گیا ان سے؟ ہمارا تعلق اس لیے خراب ہو گیا کہ ہم نے وہ پھر غلط بیٹ ہو گئی نا ہماری. ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، تو انہوں نے نہیں کیا. افغانستان وائلیشن کر رہا ہے. مثلاً ہم یہ سوچ رہے ہیں حقانی کا انفلوئنس ہے، یہ ٹی ٹی پی کی جو وہاں پہ سینکچوریز ہیں انہیں بند کروائیں گے، نہیں ہوئی بند. ٹھیک ہے، اس کے بعد افغانستان کی جانب سے جو وائلیشن ہوئی اس کا اگر دیکھا جائے انچارج تو حقانی نیٹ ورک، یعنی کیا نام آپ ان کا لیں، ٹھیک ہے نا، وہی ہے نا. ان کے ملٹری آپریشنز کو حقانی نیٹ ورک کے لوگ دیکھ رہے ہیں، انٹرنل آپریشن کو. اور وہ تشکیلات جو پاکستان آ رہی ہیں وہ ان کی مرضی سے آ رہی ہیں، ان کی مرضی سے آ رہی ہیں. اس لیے تعلقات خراب ہونا نیچرل تھے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ڈو دے نیڈ ٹیریٹری ہیئر کہ وہ پاکستانی اسٹیٹ سے وہ کیا ٹی ٹی پی سے ہمارا اتنا کیا پھڈا ہے؟ ٹی ٹی پی آپ کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ٹی ٹی پی جو ہے بہت سارے لوگ ہاں ٹی ٹی پی جمہوریت کو نہیں مانتے. ٹی ٹی پی نفاذ شریعہ چاہتے ہیں یا اپنے برانڈ کا اسلام، اور ٹی ٹی پی اپنا انفلوئنس چاہتے ہیں سوسائٹی میں. جیسے انہوں نے 2 دفعے آپ کو ڈسپلے کر کے دکھایا کہ ہم اس طرح چاہتے ہیں، سوات میں، وزیرستان میں. ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ایک جمہوری قوم ہے، جمہوری معاشرہ ہیں اور جمہوریت ہی ہمارا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ریلیجن اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ہم اس طرح تو نہیں ہو سکتا. سو وہ ایک افغان سٹائل سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، اور پاکستان آف کورس نہیں بننے دے گا. سوسائٹی چاہتا ہے، پاکستان اپنی سٹائل کی سوسائٹی چاہتا ہے. گزشتہ ہفتے رضا رومی صاحب کے ساتھ اپنے پروگرام میں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے یہ کہا کہ توسا میں وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں سے کئی گاؤں جو ہیں وہ خالی کروا لیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر رہیں گے. آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اور پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنا ڈائر سچویشن ہے یہ؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ کی بات درست ہے، لیکن کوئی نئی چیز نہیں. کیونکہ 2009 میں نے ایک شارٹ ڈاکیومنٹری کی تھی جیو ٹی وی کے لیے، کامران خان کے پروگرام کے لیے، چونکہ میں اس وقت اسپیشل کورسپونڈنٹ تھا ان کے لیے. تو اس میں یہی اسٹیبلش کیا کہ جو ہمارا ساؤتھ ہے اور ساؤتھ کے یہی ایریاز، تونسا خصوصی طور پہ، یعنی اگر ہم اسے صحیح طریقے سے کریں تو ڈی جی خان، لیا، راجن پور، یہ علاقہ جات، اور پھر پارشلی بہاولپور، ٹھیک، یہ علاقہ جات جو ہیں وہ انڈر ویری اسٹرانگ انفلوئنس آف پنجابی طالبان یا طالبان. اس وقت ہم ذرا پنجابی طالبان کی اصطلاح یوز کر رہے تھے، تو اس کے انفلوئنس میں تھے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں پش بیک کیا گیا، لیکن ان کی پریزنس وہاں پہ موجود رہی. یہی وجہ ہے کہ وہ، اور وہاں پہ اگر دیکھیں تو وہاں جو ہمارے سیٹلڈ ایریاز ہیں ان کے اندر ان کے ہمدردوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو فیسیلیٹیٹرز کا رول بھی پلے کرتے ہیں. اور اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جو مون مارکیٹ میں دھماکہ ہوا تھا
اس کو ماسٹر مائنڈ کیا تھا ایک پنجابی طالبان کے جو امیر تھے ساؤتھ کے، اور وہ حکمت کیا کرتے تھے بہاولپور کے اندر. اچھا. انہوں نے سوئسائڈ بامبر بھیجا اور وہ سارا کیا، اس کو ماسٹر مائنڈ. اسی طرح اسی دور میں ہی ایک میاں چنو، جو کہ بگننگ ہے ساؤتھ کی ایک قسم کی، وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا ہے گھر میں. ماسٹر ریاض نامی فرد کا گھر تھا اور وہ بیلٹ تیار کر رہا تھا. 2 سوئسائڈ بامبر بھی ان کے پاس تھے. انہوں نے ایک جگہ پہ اسٹرائک کرنا تھا، لیکن وہ سوئسائڈ ویسٹ کو تیار کرتے ہوئے دھماکہ ہو گیا. اور اس طرح کے میں آپ کو لامحدود. یہ وہی ماسٹر ریاض ہیں جن کا آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ وہ ریاض بصرہ انسپیکٹر ریاض، چونکہ اس سے پہلے پکڑے گئے تھے ڈی ایس پی ریاض. جی یہ وہی ماسٹر ریاض ہیں. پہلے بھی پکڑے گئے تھے، چھوٹ گئے تھے. اس کے بعد یہ زخمی اور ارد گرد کے گھر بھی. تو یہ واقعات تسلسل سے ہوتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ وہاں پہ پریزنس بھی موجود ہے، وہاں پہ ان کی اسٹرینتھ بھی ہے. ٹیکٹیکل، اگر وہ ٹیکٹک کے طور پہ ہائبرنیشن میں چلے جائیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ علاقہ بالکل خالی تھا یا کبھی رہا ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے. بخاری صاحب ایک، سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں، ایک چھوٹی سی بات مجھے سمجھائیے گا آڈینس کے لیے بھی، میرے اپنی نالج کے لیے بھی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پریزنس ہے، کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ علاقہ، ان شمالی علاقہ جات میں بھی ان کی پریزنس ہے. پریزنس سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ کیا کسی مسجد میں ان کے کوئی امام لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کے قریب، یا کوئی گن مین ہوتے ہیں، کوئی اڈا ہوتا ہے، ڈیرا ہوتا ہے؟ کس طرح سے کہتے ہیں اس کو؟ پریزنس کا کیا مراد ہے؟ موسٹلی جو وہ یوز کرتے تھے وہ ماضی میں تو مساجد ہی ہوا کرتی تھی، مدارس اور مساجد. اس میں ان کا ہوا کرتے تھے کانگریگیشنز بھی، وہاں پہ ہی پلاننگز ہوا کرتی تھی. آپ پرانی ساری انویسٹیگیشنز اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں، آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ بامبر آیا، مسجد میں قیام کیا. بلکہ یہاں تک کہ بڑی مشہور جماعتوں کے کچھ ہاسٹلز میں بھی لاہور میں قیام ہوئے. تو کراچی میں بھی فیصل آباد، پھر القاعدہ کے لیڈرز جو پکڑے جاتے رہے وہ بھی کچھ ناظموں کے مشہور دفتروں سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تو ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، لیکن ایک پریزنس وہ ہے کہ ایک آپ سمجھیں کہ بڑا اوور پاپولیٹڈ نیبرہڈ ہے جس کے اندر پولیس نہیں آرام سے جا سکتی، اور وہاں پہ یہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے ان کے لیے. اور وہاں پہ ان کے آپریٹیوز بھی رہتے ہیں، ان کے ہمدرد بھی رہتے ہیں، فیسیلیٹیٹرز بھی رہتے ہیں. تو ایسے بہت ساری بستیاں ان علاقوں میں آباد ہیں جہاں پہ یہ والا معاملہ ہوتا ہے. اچھا، اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ توسا، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، لیا، جن ایریا کا آپ جس ایریا کا ذکر کر رہے ہیں آپ، یہ ساؤتھ پنجاب ہے. ساؤتھ پنجاب کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ اس حوالے سے ہے کہ اس کو بلوچستان بھی لگتا ہے، اس کو سندھ بھی لگتا ہے، اس کو کے پی بھی لگتا ہے. بھکر جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کا جو ہے وہ ہمسایہ ہے. بھکر، وہ سوری ڈی جی خان. تو یہ جو ایریا ہے اس کی کیا وہاں سے یہاں پر آنے میں آسانی ہوتی ہے، یا کیا اس کی ڈیولپمنٹ نہ ہونا، اور یا مختلف چیزیں مل کر، یا ہماری اسٹیٹ کہتی ہے کہ یہ ایریا ٹھیک ہے ادھر بٹھا لو؟ کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ کسی زمانے میں اگر یہ ہوتا بھی ہوا کہ اسٹیٹ کہتی ہے بٹھا لو، تو اب خیر وہ نہیں ہوتا. اب تو وہ اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں. وہ جو ڈی جی خان روڈ ہے جو تونسا اور سیدھا وہ ڈی اے خان اور رزمک تک جاتی ہے، اور ارد گرد دریا بہہ رہا ہے، دریا سندھ. بالکل ٹھیک ہے، ٹریولنگ بہت آسان ہے، اور ہائیڈ آؤٹس بھی ڈھونڈنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ بڑا پلاننگ کے ساتھ ان ایریا میں موو اراؤنڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپریشنز کرتے ہیں. وہاں کی چونکہ پولیسنگ بھی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، اگرچہ وہاں پہ ہم نے کچھ چیک پوسٹ بھی بڑی شاندار قائم کی، لیکن ان کی ایفیکیسی اس طرح اسٹیبلش نہیں ہو سکی. آپ دیکھیں نا، مثلاً ابھی آپ کو یہ علیحدہ بات ہے کہ بہت سارے جو پنجاب پولیس نے بہت سارے اٹیکس روکے، میاں والی خصوصی ٹارگٹ تھا. اس کے بعد اب تونسا میں چونکہ ہمدردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، مدارس بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی تونسا ایک آئیڈیل سچویشن بنتا ہے. اور یہ جب میں 2009 میں گیا تھا اس وقت تو بہت عروج پہ تھا معاملہ. تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے جو، میں نے کہا جی میں اس روڈ پہ ٹریول کرنا چاہتا ہوں ٹورڈز تونسا اور وہ
مجھے یہ کہا گیا ڈے لائٹ میں یعنی 12 سے 4 کے درمیان آپ اپنا کام کر لیں, اس کے بعد واپس آ جائیں, کیونکہ رات کو پولیس والے بھی ذرا پیٹرولنگ اس طریقے سے نہیں کر پاتے. تو وہ روڈ 2009 سے ہی سینسٹیو ہے, اور وہاں پہ ان کی پریزنس ایکٹیویٹیز, ہاں کبھی وہ شو آف پاور کرنے کے لیے ان کا اس وقت بھی تھا, آج بھی وہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ پکٹ لگا لیا کرتے تھے, ٹھیک, جس سے ایک میسج جاتا تھا کہ وی آر ہیئر. اور پھر جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کہی کہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوا, جی تونسا تو گیا, تونسا تو ان کے نرگے میں ہے, تو اس سے اچھا کیا وہ ٹیکٹک یا پلاننگ ہو سکتی ہے کہ آپ پرسیپشن ہی جو ہے وہ چینج کر دیں کہ جی تونسا بھی گیا. آمد و رفت کی آسانی, میں نے جیسے بتایا سیدھی سڑک, دریا اور ٹیلے, اور پھر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی بستیاں, ان بستیوں کو ہم اس طرح سکین نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ ادھر ہماری پولیس جو ہے وہ, اور پھر وہاں کے لوکل. مگر سر یہ جو آمد و رفت کی آسانی ہے, یہ پھر بلوچستان میں اس لیے ہمارے لیے مسئلہ ہو رہا ہے کہ آمد و رفت کی آسانی نہیں ہے, اور یہاں پر اس لیے مسئلہ ہو رہا ہے کہ آمد و رفت کی آسانی ہے. کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کا فیلئر تو ہے نا, اگر کمپلسٹی نہیں بھی ہے تو. جی فیلئر اسے کہا جا سکتا ہے. وہاں پہ میرا خیال ہے کہ کافی وقت لگے گا انہیں سچویشن کو کنٹرول کرنے میں, کیونکہ اس میں پھر اگر وہ ذرا زیادہ کرنا شروع کر دیں تو ہیومن رائٹس کا ایشو بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھا, یہ کچے کے ڈاکو والا یہ بھی وہ ایریا وہی ہے, سیم ایریا. ہاؤ ان کا کوئی آپس میں بھی وہ پھر اسلحے کی ترسیل تو پھر. جی بالکل. اب آپ دیکھیں ٹاپک سے آپ دوسری طرف جا رہے ہیں, وہ بالکل ایسا ہی ہے, سینرجی موجود ہے. اور بلکہ وہاں کے جو سردار ہیں, اگر آپ چلتے جائیں اور آپ لوگوں سے بات کریں تو پتہ چلے گا کہ سردار بھی ان کے ہاتھوں ہی ارغمال ہیں, وہ بھی کوآپریٹ کرتے ہیں, کچے کے ڈاکوؤں کو بھی کرتے رہے ان کے ساتھ, اور پھر ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں, اور مجبوری ہے ان کی. ادروائز جو ملکس کا حال ہوا کے پی میں, وہ بھی سرداروں کا حال ہو سکتا ہے, تو وہ بھی مجبور ہیں کہ اوکے اب کیا کیا جائے. میں اس لیے یہ بات آپ سے کی کہ طالبان کے جو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ویسے تو ہم سیاسی طور پر اس اصطلاح کو یوز کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ سولیڈیرٹیز ہونی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آرگنائز کرنے میں. عورت مارچ ہو رہا ہے تو ساتھ اس میں جو ہے نا وہ سرخے بھی شامل ہو جائیں, تو اس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہو جائیں. اب بی ایل اے کے ساتھ آج کل جو ہے وہ ان کی بڑی گاڑی چھن رہی ہے, اور گاڑی اس لیے چھن رہی ہے کہ بی ایل اے نے اس وقت کوئٹہ کے اندر جب کوئٹہ کے نارتھ میں جو ہے وہ ہمارے طالبان بھائی ہیں, اور اس طرف جو ہے وہ ہمارے ناراض بلوچ بھائی ہیں. تو یہ ان دونوں کے درمیان, اور ایک ساتھ اب تو باقاعدہ کوآرڈینیشن میں اٹیکس ہوتے ہیں کہ آپ ادھر کریں میں ادھر کرتا ہوں, سارے مطلب وقت پا دیں گے. تو اس میں ذرا بتائیں کہ یہ کس طرح سے طالبان کا بلوچ کاز کے ساتھ کوئی لنک بنتا تھا کبھی کسی زمانے میں, یہ مذہبی سے ایک پاکستان اینٹی پاکستان الائنسز کس طرح بننا شروع ہو گئے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے میں نے آپ کے کسی پہلے پروگرام میں بی ایل اے کا اور طالبان کا کوآپریشن بتایا بھی تھا. اگر آپ کے پروگرام میں نہیں بتایا تو اور بہت ساری جگہوں پہ. اور میرا خیال ہے کہ اس بات کو بھی اب 4 سال ہو گئے ہیں جب فرسٹ ٹائم میں نے یہ بات کہی کہ بی ایل اے اور طالبان کا نیکسس ادھر ڈیولپ ہو چکا ہے. اور اس میں جو ہے وہ یہاں تک وہ شروع میں ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اوکے جہاں پہ بی ایل اے اسٹرائک نہیں کر سکتی وہاں پہ طالبان ان کے بہاف پہ اسٹرائک کریں گے. یہ 4 سال پہلے کی بات کروں. اور جہاں پہ طالبان اسٹرائک نہیں کر سکتے وہاں پہ بی ایل اے ان کے بہاف پہ کرے گی. نتیجہ یہ نکلا کہ طالبان نے بھی اسٹرائک کیا اور ساتھ میں بی ایل اے نے بھی اسٹرائک کیا. اس کے لیے اگر میں آپ کو بڑی آسانی سے بتاؤں, پنجابیز, شیائٹس, ہزارہ, یہ کامن انٹرسٹ تھے. سو اگر بی ایل اے جو ہے وہ پنجابیز کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہی تھی اور ان کے پاس وہ اس وقت ایسے سینرجیز نہیں تھیں اویلیبل, تو وہاں پہ ٹی ٹی پی نے بھی کچھ آپریشن کر دیے. اسی طرح ہی جو ہے ہزارہ یا شیائٹس کے حوالے سے اس میں بی ایل اے نے بھی کوآپریٹ کیا. تو یہ وہاں پہ کامن کاز اس لیے ہے کہ ان کے لیے جو ہیون ہے وہ ہے افغانستان, ٹھیک, دونوں گروپس کے لیے. اور جب ایک سوئل پہ جائیں گے اور پھر کامن کاز ان کا پاکستان آرمی تو ہے ہی, سب سے اہم بات.
کہ BLA کا جو ٹاپ پریورٹی ہے وہ اینٹی پاکستان اور اینٹی ملٹری چل رہا ہے. TTP بھی اینٹی ملٹری ہیں. تو یہ کامن گراؤنڈ کے اوپر ان کے درمیان کوآپریشن ہوا. یہ اب سمجھائیں تھوڑا سا مجھے کہ کوئٹہ اور اس کے اراؤنڈ، ہم کوئٹہ شورا کا نام سنتے آئے پورے پرویز مشرف اور بش کے دور میں، اور جب تک افغانستان میں جو ہے وہ چلتی رہی انسرجنسی تو نہیں، مطلب آپ جو بھی اس کو کہہ لیں، فریڈم فائٹ کہہ لیں یا جو بھی، وہ جب چلتی رہی تو ہم نے کوئٹہ شورا کا نام سنا. اب ہم پھر سن رہے ہیں کہ جی کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ اس کے نارتھ میں جو پہاڑ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، وہ اب وہاں پر جو ہے وہ طالبان افغانستان سے آ کے اور وہاں پر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں. وہاں پر کیسے طالبان کی پریزنس ہے؟ ویئر ایز جو ہماری انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اوور دا ایئرز وہ یہ ہے کہ ان ٹرائبس کے اندر جو ادھر کے پشتون ٹرائبس ہیں ان کے اندر کبھی بھی یہ پاپولر نہیں رہے. ہاؤ آر دے مینیجنگ ٹو ہولڈ ٹیریٹری دیئر؟ بہت لمبے عرصے سے کام ہو رہا تھا. اسی طرح ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت آیا تھا جب میں نے ہی سٹوری بریک کی تھی. میرے ساتھ ایک میرے ساتھی تھے DA خان سے، ہم نے سٹوری بریک کی کہ داعش کے لوگ بلوچستان کا وزٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور داعش کا لوکل چیف یعنی جو سب کانٹیننٹ چیف تھا اس نے بلوچستان نہ صرف وزٹ کیا بلکہ 2 جماعتوں نے وہاں پہ ان کے لیڈرشپ نے ملاقات کی، ایک جند اللہ اور ایک جماعت الاحرار. ٹھیک. اور انہوں نے داعش سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیعت کر لی، اور بعد میں پھر وہ بیک آؤٹ کر گئے جماعت الاحرار کم از کم. یہ ہم نے سٹوری کی تھی 2013 میں، رائٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ان روڈز بنا رہے تھے یہ والے گروپس ایفیلیٹڈ ود TTP، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. اور نہ صرف کامیاب ہو گئے بلکہ اس حد تک وہ چلے گئے کہ BLA سے ان کا ورکنگ ریلیشن شپ بھی اور کوآپریشن بھی اسٹیبلش ہو گیا. تو ابھی اس کے لیے جو ہے نا ہمیں نئی انویسٹیگیشنز کی ضرورت ہے کہ ہاؤ وہی پشتون جو ٹرائبس تھے جو طالبان کے ساتھ لنکڈ نہیں کبھی رکھنا چاہ رہے تھے اپنے آپ کو، وہ کیسے ہوئے. اور انہی کے اندر سے سب سے اہم بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ مدارس کی تعداد بہت بڑی ہے بلوچستان کے بالکل. اور وہ مدارس جو ہیں ان میں سے بہت سارے مدارس آئیڈیولوجیکلی TTP سے الائنڈ ہیں، یعنی کہ دیوبندی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہاں پہ مولانا صاحب اسی لیے چلا رہے ہیں. میں آپ کو یہ تو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو میرے لیے حیران کن بات ہے کہ آپ اس طرح علی سمجھ رہے ہیں. یہ سوال آپ کا اس لیے حیران کن بات ہے کہ میں 2005 میں گیا کوئٹہ، ایک سٹوری پہ کام کر رہا تھا میں. وہاں سے ایک آسٹریلین کو اٹھایا گیا اور پھر اس کو گوانٹانامو میں بھیج دیا گیا. اس پہ سٹوری کر رہا تھا. وہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروانے آیا تھا. وہ مدرسہ اچھا تھا، مدرسہ ڈھونڈ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس دوران جب میں کوئٹہ سے کراچی کے لیے بائی روڈ جانا تھا تو جب ہم گزر رہے تھے خزدار سے تو وہاں پہ ایک تو پہاڑی پہ نعرہ لکھا ہوا تھا بڑا سا، پنجابیوں کا قبرستان بلوچستان. ٹھیک. دوسرا در و دیوار پہ جو ہے ایک کافر کے نعرے لکھے ہوئے تھے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہم نے DPO خزدار سے ملنا تھا اور اس کے دفتر کے بالکل سامنے جو ہے وہ طالبان فیول سٹیشن تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہی طالبان کے حق میں بہت زیادہ خزدار میں جو ہے وہ نعرے لگتے رہے. پھر آپ نے ایک اور دیکھا کہ وہاں پہ کوئٹہ میں لشکر جھنگوی کی پریزنس ایک وقت میں بہت زیادہ تھی. بالکل. اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس پریزنس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ سپورٹ موجود تھی جس کو ایکسپینڈ کر لیا گیا. اس لیے میرے لیے یہ چنبے کی بات بالکل بھی نہیں ہے. سر میں دا ریزن وائی ایم آسکنگ یو دیز کویسچنز از کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ 2005 میں خزدار میں طالبان کی سپورٹ موجود تھی. خزدار جو کہ پوری طرح سے ایک بلوچ ایریا ہے، ڈومیننٹ ہے وہاں پر، اس کے باوجود اس کی طالبان کے وہاں پر جو ہے وہ سپورٹ موجود تھی.
اور خزدار کے اندر سائملٹینیسلی یہ 2 نعرے جو آپ نے بیان کیے ہیں، یہ نعرے جو ہیں وہ سائملٹینیسلی ایک ہی جگہ پر ہونا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سولیڈیرٹیز ہیں یہ آج کی نہیں ہیں، اور یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ابھی شروع ہوا ہے، لوگوں کو لگتا ہے، مگر اس کے جو ہو سکتا ہے تنظیمی لیول پر اب شروع ہوئی ہو، لیکن جو سینٹیمنٹ ہے وہ ایک وقت دونوں سینٹیمنٹس ایک ہی جگہ پر اس زمانے میں آج سے 20 سال پہلے بھی موجود تھے. بالکل ایسا ہی ہے. دوسرا کیریکٹر آپ کو پتہ ہے سہیل ظفر چٹھا صاحب اب CCD کے سربراہ ہیں. ایک زمانے میں بڑے فیس بک پر بھی ایکٹیو ہوتے تھے اور وہ بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ لکھ جاتے تھے، جو ہم کہتے تھے کہ یہ سرکار کے لیے کام کرتے ہوئے یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے ان کی فیس بک پوسٹ آج سے 10 سال 12 سال پہلے میں نے پڑھی تھی، جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ جو ہم CTD کے آپریشنز کر رہے ہیں پنجاب کے اندر اگینسٹ لشکر جھنگوی اور وغیرہ وغیرہ، ان کو ہم پہنچا رہے ہیں بلوچستان. یہ سارے کے سارے بھاگ کے بلوچستان جا رہے ہیں. اور پھر یہ خبر آئی کہ شفیق مینگل صاحب جو ہیں ان کے چھتر چھایا میں یہ اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں پر. اینڈ لاسٹ ویک وی سو شفیق مینگل گیٹ اٹیکڈ بائی BLA، اور BLA جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ لشکر جھنگوی کے بھی ساتھ تھے. شفیق مینگل کے اوپر حملہ کر رہی ہے BLA، اور شفیق مینگل کو ہم دے رہے تھے لشکر جھنگوی، اور لشکر جھنگوی جو ہے اس کے تعلقات آپ کو پتہ ہے TTP تو بنائی لشکر جھنگوی نے ایک طرح سے. ہاؤ از دس ہیپننگ؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس میں شفیق مینگل صاحب کے کریکٹر کو دیکھنا پڑے گا نا، کہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے حوالے سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. مطلب ریاست کو کیا پڑی بندے ادھر سے بھجوا دے اور وہ شفیق مینگل کو جوائن کرنے، اور پھر شفیق مینگل اگر پتہ ہے ریاست کو کہ ان کے ساتھ کچھ ملیٹنٹ موجود ہیں تو ریاست کو تو ان کے خلاف ایکشن کرنا چاہیے تھا. ہمیں تو اطلاعات یہ آتی رہی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا رہا. ریاست دفاع پاکستان کونسل کے ممبر تھے وہ. وہی ابھی الیکشنز کی بات کر رہا ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ان کی کیمپین بڑی شاندار چلوائی گئی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ BLA سمجھتی ہے کہ ڈبل ایجنٹ ہے. ٹھیک، تو صرف یہی وجہ ہے کہ ان کو کیا گیا، ورنہ اگر بٹ ہی از ناٹ پرو BLA، نیور بین BLA. نہیں، وہ آپ کا سوال تھا کہ اگر LEJ کے ساتھ BLA کوآپریٹ کر رہی ہے اور شفیق مینگل صاحب بھی LEJ کے ساتھ ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے مینگل صاحب کہیں نہ کہیں کو بات لیک کر رہے ہیں. یہی وجہ ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے میرے خیال میں. اور ان کا پھر ان دی اینڈ رزلٹ تو یہ نکلا نا کہ پاکستانی اسٹیٹ کی بیسٹ بیٹ جو ہیں وہ مینگل صاحب ہیں، وہاں پر شفیق مینگل صاحب ہیں. اب اس کو کچھ بھی جیسے بھی آپ اس کو کر لیں. میں کیوں کروں؟ تم کرو اس سے جیسے بھی. میں کیا کرنا؟ میں نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا کہ اچھا ہماری بیٹس اکثر ہی غلط ثابت ہو جاتی ہیں. معاف کیجیے گا، طالبان ہماری بیٹ تھے، غلط ثابت ہو گیا. پھر کچھ جیسے حقانی ہماری بیٹ تھے، غلط ثابت ہو گئی. ملا نذیر تو جا چکے ہیں دنیا میں. گل بہادر ہماری بیٹ تھے ایک وقت میں، غلط ثابت ہو گئی. شفیق مینگل ایک چھوٹا سا ان کے معاملے میں، ان کے مد مقابل سے ایک چھوٹا کیریکٹر ہے نا، وہ بھی غلط ثابت ہونا تھا. ہماری بیٹس اکثر غلط ثابت ہوتی ہیں. بٹ وہ تو ابھی کھڑا ہوا ہے نا، پاکستان کے ساتھ دشمنی تو نہیں کر رہا. تو اچھی، یہ تو اچھی بیٹ ہے سر. ایسے ہی آپ کہہ رہے ہو تو اختر مینگل غلط بیٹ ثابت ہو گئی. اچھا اب اختر مینگل صاحب ہماری بیٹ کبھی بھی نہیں ہماری بیٹ نہیں تھے، لیکن ہمارے خیال تھا کہ شاید وہ بھی شفیق مینگل بن جائے. لیکن اب آ جاتے ہیں فائنلی پنجابی طالبان کے اوپر. لشکر جھنگوی کا ہم نے ذکر کر لیا. لشکر جھنگوی اور پنجابی طالبان، ان کا کیا لنک ہے آپس میں؟ ہاؤ آر دے سو کلوز؟ ایک تو وہ ہے ہی دیوبندی اور وہ اینٹی شیعہ وغیرہ وغیرہ، مگر آپریشنز کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا سمجھائیں. سب سے پہلے پنجابی طالبان کا یہ ورڈ کیسے کوائن کیا گیا، اس پہ یہ ہوا کہ 2 رائے تھیں. ایک تو یہ کہ جو نان پشتون واریئرس تھے انہیں پنجابی طالبان کہا جاتا تھا. نان پشتون کا مطلب یہ ہے کہ پنجابی اور سندھی، کوئی تخصیص، اردو اسپیکنگ ایون، انہیں پنجابی طالبان کہا جا سکتا.
کہا جاتا تھا. لیکن جو دوسری رائے ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بریو تھے اور اتنے بریلینٹ تھے مینٹلی کہ ان کی تخصیص تھی اور انہیں پنجابی طالبان کہا جانا شروع ہوا. اور یہ جو ہے اصطلاح 2002 میں رائج ہو چکی تھی طالبان کے رینکس کے اندر کہ یہ پنجابی طالبان, یہ پنجاب. پھر ان کا ایک نیٹ ورک ہی علیحدہ طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا پنجابی طالبان. پنجابی طالبان کا مطلب یہ تھا کہ یہ بریو ہیں, یہ برینی ہیں, اور یہ آؤٹ آف باکس کوئی نیا فارمولہ لاتے ہیں ایکٹیویٹی کرنے کا. تو اس وجہ سے ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہو گئی. اور پھر اسی دوران جو ہے وہ وہاں پہ آنا جانا چونکہ بہت زیادہ تھا ریاض بصرہ کا. پھر اس کے بعد ملک اسحاق کے کنیکشن بہت اسٹرانگ تھے, اور وہ چلتے 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 اور بھی بہت سارے لیڈرز اس میں جو پنجاب سے تھے وہ جاتے رہے. اور اینڈ پہ اس کو 2007 کے بعد باقاعدہ اس کا نام کی گونج شروع ہو گئی, اور پھر باقاعدہ اس کا ایک ہیڈ ڈکلیئر کیا گیا عصمت اللہ معاویہ صاحب کو, جنہوں نے 2014 میں ڈسمینڈ کیا پنجابی طالبان کو, اور پھر وہ مین دھارے میں شامل ہو گئے. آج کل کوئی مدرسہ وغیرہ رن کر رہے ہیں اور ان کا وہ کوئی تعلق نہیں, اور انہوں نے ریاست سے تائب ہو گئے. وہ ریاست کے سامنے ریاست سے ایک ایگریمنٹ کر لیا. اس پنجابی طالبان میں لشکر جنگوی, سپاہی صحابہ, پھر ہماری آپ کی بہت پسندیدہ جماعت جیش محمد, آپ کی فیوریٹ, اس کا بڑا عمل دخل تھا. اور پھر وہی کہ نام بدل کے ایکٹیویٹی کرنی ہے. اگر کشمیر میں ہے تو پھر جیش محمد ہے, اگر پاکستان میں ہے تو پنجابی طالبان. جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ مون مارکیٹ اٹیک ایک پنجابی طالبان کے ریجنل امیر نے کیا, لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ جیش محمد سے تھا, اور وہ حکمت بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, رہائشی بھی بہاولپور کے تھے. اور بہاولپور سے تو آپ کو پتہ کہ تو اسی طرح دوسرے جیسے ماسٹر ریاض کا ذکر ہوا, لشکر جنگوی پنجابی طالبان کے لیے کام کر رہے تھے. سو یہ نیکسس ایک ڈیولپ ہوا, اور اس میں جو سب سے بڑی مین پاور تھی وہ سپاہی صحابہ سے جاتی تھی. اب پھر وہ ایک تو کمنٹ کرنے والے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کتنے انتہا پسند بھی آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ بدنام کر رہے ہیں مجاہدین کو. ہاں, مجاہدین کو بدنام کریں, معافی چاہتے ہیں. میں صرف فیکٹس عرض کر رہا ہوں آپ کو. فیکٹس سے کوئی پرابلم ہو تو آپ ضرور کہیے, لیکن یہ ہے اب فیکٹس. اور سپاہی صحابہ ایک بہت بڑی جماعت تھی, بہت زیادہ مین پاور تھی, اور ہے بلکہ میرا خیال ہے. اور یہی وجہ ہمیں اپنے کمنٹ سے دیکھ کے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی جماعت ہے. ہاں, مجھے ایک وہ پچھلے پروگرام میں ایک صاحب تھے, وہ کسی ڈاکٹر کے بچے تھے یا حکیم کے بچے تھے, جنہوں نے کہا کہ میری آواز سے یہ لگتا ہے کہ میں کوئی خاص مشروب بہت زیادہ پیتا ہوں اور میرا لیور فیلئر ہو جائے گا. تو ان کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں کوئی بھی مشروب نہیں پیتا, میں تو پیپسی بھی نہیں پیتا. اگر کم از کم بات کریں تو آج کل کی روح افزا پیا کریں سر, وہ ہم درد والوں کا ہے نا. ہاں. تو بہرحال اس کے بعد یہ 2014 میں ڈسبینڈ ہو گئی. اب جو ہے دوبارہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہ دوبارہ جو تونسا کی بات شروع میں ہم نے کی, اس میں اطلاعات ہیں کہ ان کے لوگ ہیں, اور اس میں کچھ لیڈرز کے نام بھی سامنے ہیں. مثلا ایک چودھری منیب صاحب کا نام سامنے آیا ہے کہ وہ ہیں ساؤتھ میں. اسی طرح ایک اور عمر معاویہ کا نام سامنے آیا ہے, وہ بھی ہیں ساؤتھ میں. یہ مزے کی بات ہے کہ یہ دونوں لوگ لشکر جنگوی سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور نام بلال غازی صاحب کا بھی ہے, وہ اپر سائڈ پہ ہیں. ان کے بارے میں مجھے اطلاع نہیں ہے کہ وہ ان کا تعلق کس تنظیم سے ہے, لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو یہ تینوں جو ہیں وہ چونکہ اب جو طالبان ہیں انہوں نے تقریباً پنجاب کو زونز میں تقسیم کر دیا ہے, ولایہ. ٹھیک ہے, اور وہ اس میں اب انہوں نے اپنے اپنے امیر لگائے ہوئے ہیں. 3 نام تو پتہ چل گئے, اگر 3 زونز ہیں. چیک کریں گے ریڈ بک یا کوئی رپورٹس, یا ان کے کسی پرانے دوست سے ہم بات کریں گے, وہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ مزید بتا سکے, تو پھر وہ دوبارہ کسی پوڈ کاسٹ کے لیے کر لیں گے.
وہ بالکل ضرور ہم کرتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ. آج کے لیے تھوڑا سا لوگوں کو یہ سمجھ آئی ہوگی کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا جو نیکسس ہے وہ کتنا پرانا ہے, یا کم از کم نظریاتی طور پر کتنا پرانا ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ سمجھ آئی ہوگی کہ حافظ گل بہادر اور حقانیوں سے ہمارا کیا محبت کا اور نفرت کا رشتہ ہے. ساتھ ساتھ شفیق مینگل صاحب کا کیریکٹر جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا, اور توسا میں ان کا آنے کا. مگر جو بریکنگ نیوز آپ نے دی ہے وہ یہ 3 بڑے نئے کردار جو ہیں, موجودہ کردار, ان کا آپ نے نام لیا ہے, جس میں عمر معاویہ صاحب ہیں, بلال غازی صاحب ہیں, اور تیسرے کیا نام ہے چودھری آپ نے, منیب چودھری صاحب. منیب صاحب. تو یہ 3 نئے نام جو ہیں وہ آج ہم نے سنے ہیں یہاں پر. یہ مطلب ہوں گے موجود, ظاہر سی بات ہے اس فیئر میں, مگر لوگوں کے تک موجود نہیں تھے. تو بہت بہت شکریہ ناظرین. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اور آپ کامنٹس ضرور کریں. ایک بات بخاری صاحب نے کر دی ہے, میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 20 سال بعد جو ہے نا, یہ سب لوگ جو ہیں یہ بڑے نام ہوں گے. تو آج آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مجاہدین کو بدنام کر رہے ہیں, ہم بدنام نہیں کر رہے, ہم آپ کو سب سے پہلے ان کے نام بتا رہے ہیں. تو ہمارا یہ کنٹریبیوشن ہے ہماری طرف سے. اس کو آپ جو ہے نا وہ نیگیٹو طریقے سے مت دیکھیے. فی الحال کے لیے نیا دور کے پلیٹ فارم سے علی وارثی کو اجازت دیجیے. آداب.